السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جانزیب عباسی اور ناصر اقبال. آج سپر ٹیکس میں کیا ہوا اور سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف اپیلوں کا کیس کہاں تک پہنچ گیا اور کیوں عید کے بعد تک وہ ملتوی ہو گئے. جیسا کہ ہم نے اپنے کل کے پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ عید کے بعد ملتوی ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے اور آج اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہو گئی. جبکہ عمران خان جو ہیں وہ ایک پیٹیشن لے کے، وہ ایک ہیبچول پیٹیشنر ہیں. وہ ایک ہمارے MD طاہر ہوا کرتے تھے، وہ وکیل تھے، وہ ہر موضوع کے اوپر پیٹیشن ڈال دیا کرتے تھے. بالکل عمران خان بھی وہ نیب کی چیز ہو، وہ کوئی آتا جاتا ہو، کوئی بھی کیس ہونا، ایسا پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ہے نا. اور ہر چیز کے اندر وہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈال دیتے ہیں. ایک چیز آپ ایڈ کرنا چاہو، وہ جو پٹیشنر فائل کی ہے نا جس وکیل صاحب نے، وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، ادریس صاحب ہیں. اچھا، انہوں نے کی ہے؟ ہاں نہیں، ان کے ذریعے ہوئی ہے. انہیں کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا، اور آپ تو اب وہ دو لوگوں کے وکیل ہو گئے ہیں، راجہ مقصد کے بھی اور عمران خان کے بھی. اچھا، گڈ. تو جناب یہ اور وہ پیٹیشن جو ہے وہ انہوں نے ڈالی ہے. ناصر صاحب نے بیچ میں انٹرجیکٹ کر دیا تھا. میں اس کے بعد یہ تفصیل انہوں نے بتانی تھی. میرے دوست ہیں یا ان کے دوست ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، اور وہ ان سے ناصر صاحب سے خفا بھی ہیں بہت. تو اور خفا کیوں ہے یہ تو بتا دیں. وہ آپ بتا دیجیے گا نا. اچھا، تو اب وہ اسی قسم کی پٹیشن کی وجہ سے خبر. جی ہاں، ایک تو یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین جو ہیں، ان کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے اس پر وہ بہت زیادہ اضطراب ہے ان کو کہ اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ شاید اس کے عدم استحکام کا شکار ہوگی. اور کوئی ایک ایسا لفظ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ پاکستان کے استحکام کے سینے کے اندر خنجر گھونپنے کی بات ہے. تو یہ تین چار چیزیں. اور پھر ایک اور ایشو بھی ہے، اور وہ ہے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں پیش رفت ہیں، اس پر بات کریں گے. تو جناب آج اپنا پوچھتے ہیں جانزیب عباسی صاحب، یہ جو سویلین کے کورٹ مارشل کا کیس ہے، اس میں کیا وجہ بنی، کیوں یہ اتنے عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا؟ اور آج خواجہ آصف، خواجہ حارث جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینی ہے، یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیکیورٹی اور ڈسپلن اس کا معاملہ ہے. تو یہ ڈیفنس آف پاکستان اور سیکیورٹی آف پاکستان کا ایشو ہے. اب کل ہی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو اس 7 رکنی آئینی بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں. دوسرا آج بھی یہی ہوا، اور اسی وجہ سے اس کیس کی ملٹری کورٹس کیس کی سماعت جو ہے وہ 7 اپریل تک ملتوی کی گئی ہے کہ آگے جو آئینی بینچ کے ججز ہیں یہ مختلف رجسٹریوں میں دستیاب ہوں گے، اور اس وجہ سے کیس کو جو ہے وہ ایڈجرن کیا گیا ہے. اب عید کے بعد تک اس سماعت چلی گئی ہے. دوسرا اس پہ خواجہ حارث صاحب کا یہ مین آرگیومنٹ یہ تھا کہ یہ جو سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا جو معاملہ ہے یہ کوئی فوج کی انا کا ایشو نہیں ہے. اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے، اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیفنس آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو ملک کی جو سیکیورٹی ہے یہ اس سے متعلقہ ہے. اور پھر ایک کوشچن آج پھر جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنے آرگیومنٹس مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 4 پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے. ابھی جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بھی میں ابھی مکمل آرگیومنٹس نہیں کر سکا، تو اگر ایک نقطے کے اوپر 2 دن بھی لگائیں تو مجھے کم از کم 8 دن درکار ہوں گے. تو اس کے اوپر، اور اب ویسے بھی کیونکہ 11:30 بجے کے بعد ہوتی ہے تو ٹائم بھی آدھا ہو گیا. تو اس کے اوپر ذرا کورٹ روم میں کہا گونجا. تو پھر اس پہ خواجہ حارث صاحب نے اس کو مزید ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بہت سارے ایسے آرگیومنٹس اس کیس میں میرے دلائل کے بعد ہوئے ہیں جو اس کیس کے نئے نکات جس میں سے سامنے آئے ہیں. جیسے آرٹیکل 175(3) کے اوپر بہت ڈیٹیل سے آرگیومنٹس کیے گئے. FBLE کیس کو ایک الگ نظر سے پڑھا گیا،
اسی طریقے سے آرٹیکل 245 کے حوالے سے ایک نیا آرگومنٹ جو ہے وہ دیا گیا، تو مجھے اس لیے اس کے اوپر وقت چاہیے، ادروائز جواب الجواب میں بہت مختصر وقت میں نے اس کیس کو کنکلوڈ کر دینا تھا۔ تو اب یہ سماعت چلی گئی ہے 7 اپریل تک، اور پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب نے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جب یہ کیس کی سماعت ختم ہوگی تو ہم شارٹ آرڈر جو ہے وہ جلدی جاری کریں گے جب ہیئرنگ مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ منسٹری آف ڈیفنس کے اس آرگیومنٹ سے ہم متفق ہیں کہ آرمی ایکٹ کے جو سیکشنز 21D1 اور 21D2 کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ تو اس حد تک انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو ہے وزارت دفاع کے اس موقف سے متفق ہیں۔ تو ہلو، میں آپ کو نا بتاتا ہوں، اب تو یہ میرے پاس ہے نا، کاٹوں یا نہ کاٹوں۔ جی تو ناصر یہ اب جو ہے کافی دن ہیں اور کافی عرصے سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، آج بھی کوئی 46ویں ہیئرنگ تھی، اس کے بعد انٹر کورٹ اپیل اور آئینی بینچ کی 46ویں سے، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی 1-2 ہیئرنگز۔ تو یہ عید کے بعد ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہیں عید یعنی 7 اپریل تک یہ ایڈجرن ہوا ہے، 7 اپریل کے بعد 8 دن اگر خواجہ حارث صاحب لیں گے تو پھر جو ہے یہ 9 مئی کو تو فیصلہ نہیں آ رہا 9 مئی کے ملزمان کا۔ شکریہ قیوم صاحب۔ ویسے دیکھیے خواجہ حارث صاحب میکسیمم 1 ہفتہ میں بھی 10 دن لے لیں، لیکن کسی اور کو ریبٹل کا چانس نہیں ہے اس کے بعد، تو شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ کیس بھی ڈیسائیڈ ہو جائے۔ لیکن قیوم صاحب ایک بات ہے کہ آپ نے یہ بات کی نا کہ پروسیڈنگز بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں صرف آرگومنٹس اگر آپ ججز سن لیں نا کونسل کے تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آبزرویشنز آ رہی ہیں اور جو آنا بھی چاہیے، لیکن ایک ہی آبزرویشن جب بار بار آ رہی ہے، ایک ہی بات کو بار بار آپ نیکسس کے بارے میں بار بار ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے، یا آرٹیکل 175(3) کے بارے میں جب بار بار ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے، تو پھر وہ جو وکیل ہے اس کو ٹائم لگے گا۔ اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ کل خواجہ حارث صاحب نے ایک بات کلیئر کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آرگومنٹ چل رہے تھے تو یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ اس کو ٹریٹ کیا جائے ایز اے ریویو، ناٹ ایز اے این اپیل۔ تو کل خواجہ حارث صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ اس کو چاہے ریویو ٹریٹ کریں چاہے اپیل ٹریٹ کریں، میں دونوں لحاظ سے تیار ہوں۔ نہیں، ریویو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ریویو، یہ کیونکہ 184(3) کے اندر ہے نا یہ چیلنج ہوا تھا، تو 184 کے اندر انٹر کورٹ اپیلیں جو ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب کا جو پریکٹس پروسیجر میں ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ ریویو ہے، لیکن یہی چیزیں ابھی طے ہونا ہے، کیونکہ جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہم نے انٹرا کورٹ اپیل میں کس حد تک اس کو کیس کو سننا ہے۔ تو یہ اس طرح بھی چل رہی ہے، ابھی بات وہی ہے۔ اور قیوم صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں جب وہ بات کریں تو کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے ایک دوست ناراض ہیں کہ ہم نے ان کی ایک پٹیشن کا فیٹ بتا دیا تھا کہ یہ اس کا ہوگا یہ، تو ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جو سیکشن 21D1 اینڈ سیکشن 21D2 ہے، جس کو اکتوبر 23 کی ججمنٹ میں 5 ممبر بینچ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، کالعدم ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ بحال ہونے جا رہی ہیں۔ تو تقریباً جو جسٹس امین الدین صاحب کی آج کی آبزرویشن ہے وہ وہی ہے آبزرویشن جو ہم نے آپ کے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے بتایا تھا۔ ناصر صاحب پھر یہ جو سویلین کے کورٹ مارشل والی بات ہے پھر یہ کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جب وہ بحال ہو جائے گی تو یہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا کہ پھر ہو سکتا ہے کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ جو جن کا ٹرائل ہو چکا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا فیٹ کیا ہوگا، یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں تو کے زمرے میں تو یہ فال کر رہی ہیں، یہ تو ہو گیا سب کچھ، سزا بھی کئیوں نے سزا بھگت کے گھر بھی چلے گئے، ان کی سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور کئیوں کی اپیلیں بھی ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے ناصر صاحب، ایک اسٹگما بھی تو ہوتا ہے نا اینی وے، تو یہ اس میں وہ تو اب دیکھے گی عدالت کی کون کون سی چیزیں دیکھنی، کہاں وہ ہوگا کہاں نہیں، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، یہ بڑی دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو اپنا سید منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ عباسی صاحب، جی سر، ہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ایک پریس ریلیز آئی تھی، لیکن بہرحال جس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ جو انہوں نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر 5 ڈائریکٹرز کے تبادلے کر دیے ہیں کل چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب انچارج بنے تھے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے، تو انہوں نے کچھ افسران کو ڈیپوٹیشن کے اوپر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں وہ لے کے آئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ سے. اور یہ جو 5 جن کے تبادلے ہوئے، یہ 5 کے 5 جو ہیں جی لاہور ہائی کورٹ کی پہلے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جی ان کا تھا. 2 کو پہلے بھیجا گیا تھا اور 5 اب جو ہیں ان کو اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ بھیج دیا ہے. اور ان میں ایک تو جو سیشن جج ہیں جزیلہ اسلم صاحبہ ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی رہیں. جی. اس کے علاوہ ایڈیشنل سیشن جج عامر منیر ہیں، پھر ڈاکٹر رائے محمد خان ہیں، راجہ جہاں زیب اختر ہیں، اور سول جج شازیہ منور مخدوم شامل ہیں. اور ان کو کہا گیا ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ قواعد کے مطابق کے تحت جو ہے مقررہ وقت میں لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو جو ہے وہ لے کے آئے تھے، تو اب وہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب، کیونکہ وہ چیئرمین ہیں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے، تو ان کی جانب سے یہ بورڈ آف گورنرز آف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی منظوری دی گئی اور پھر یہ نوٹیفائی کیا گیا ہے اور یہ پروسیس عمل میں لایا گیا ہے. لیکن صدیقی صاحب یہ سپریم کورٹ میں بھی ڈیپوٹیشن کے اوپر کچھ افسران جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو اس کو بھی میرے خیال میں دیکھنا چاہیے. یہاں پہ بھی ری اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے، یہ بھی معاملہ کافی رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا. اور یہ جو نظر عباس صاحب ہیں، ہاں، ان کا بھی 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ ایک نیا عہدہ کریٹ کر کے ان کو دوبارہ اس میں ڈی جی جوڈیشل ونگ، جی ڈی جی جوڈیشل ونگ، اور سنا ہے کچھ اور بھی ڈائریکٹوریٹ بھی نئے طرح کے بن رہے ہیں. ری ویمپنگ ہو رہی ہے نا، وہ بنایا جا رہا ہے اس کو، کیونکہ اب چیزیں بھی تو ناصب اور ہوگی نا. آئینی ترمیم آئی، آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آ گیا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا علیحدہ سیکریٹریٹ ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا علیحدہ سیکریٹریٹ ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا علیحدہ سیکریٹریٹ ہے، اور پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے مقدمات کے حوالے سے بھی ہے نا. تو یہ ساری آپ کو وہ تو کرنا پڑیں گے. قیوم صاحب اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے نا کہ جو یہاں کے جو امپلائیز ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ دوسرے جو سیکریٹریٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کا ایکسپیرینس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مطلب ایڈمنسٹریٹو ہے، ڈیسیجن جو بھی ہے. یہاں کے تو جوڈیشل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھنا ہے نا. تو ظاہر اس لیے شاید، یہ میں شاید کا لفظ بول رہا ہوں، اس لیے شاید امپلائیز کو استعمال کیا جاتا ہے جن کا بیک گراؤنڈ جوڈیشل ضرور ہو. اور دوسری بات ہے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس رپورٹ کریں لاہور ہائی کورٹ میں، تو ڈیپوٹیشن 3 سال کے لیے آئے تھے نا، تو میرے خیال میں وہ ختم ہو رہا ہے. اور ویسے بھی نہیں ابھی جزیلہ اسلم صاحبہ کو چیف جسٹس پاکستان نے جب یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو وہ بھیج دیا رجسٹرار سے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی بھیجا، تو وہ 3 سال کے لیے بھیجا تھا نا وہاں پہ. لیکن اس کے پیچھے ہے تو صحیح نا. ناصر صاحب فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے پہلے منصور علی شاہ صاحب تھے، پھر وہ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے اوپر جو ہوا تھا وہ والا بھی قصہ ہے. ویسے بھی ہر پھر چیف جسٹس جوڈیشل کا کمیشن آف پاکستان کے اندر جو منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے بائیک آؤٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے. پھر اس کے علاوہ بھی اور پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں. پھر چیف جسٹس کنٹیمپٹ کا نوٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہوگی نا. اور بسائڈز یہ کہ جو فیڈرل جوڈیشل چیف اکیڈمی کے جسٹس صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہے نا، تو چیئرمین اپنی ٹیم لے کے آئیں گے نا. وہ تو یہ تو نہیں ہوگا نا. منصور علی شاہ صاحب کیوں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے پہلے ان کا مجھے ہٹا دیں؟ کیونکہ ان کے 2 بندے جو پہلے تھے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ ایک مخصوص خاتون جج جو ہیں وہ ان کو بطور چیئرمین فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے سربراہ کے طور پہ ان کو 3 دفعہ ملک سے باہر چھٹیاں بھی دی جائے. تو بہت ساری معاملات تھے نا ناصر صاحب. لیکن چیئرمین چیف جسٹس صاحب نے اپنی مرضی سے چلانا ہے نا. سپریم اپنی مرضی سے مراد ہے کہ ان کو ایفیشنسی چاہیے نا، ان کو پرفارمنس چاہیے. آپ چھٹیاں کریں گے. اچھا آپ یہ چھوڑیں نا اس بات کو. آ جائیں آپ جو میرے دوست ہیں آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ کیوں آپ سے ناراض ہیں؟ یہ میرے سے وہ بیسیکلی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی. اور یہ ویسے جو عمران خان صاحب والی پٹیشن یہ واقعی فائل ہو گئی ہے؟ یہ بس وہ پرانی واردات ہے کہ میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کر دی، خبریں چلوا لیں اور بس. اچھا تو وہ آپ نے فیٹ بتا دیا تھا نا
کہ اس کا میں نے کیا ڈیٹ بتا دیا کس کے کیا ہوگا. ہم آپ کے پروگرام نے مطلب راجہ مقصد صاحب جو ہیں وہ پٹیشنر تھے اور یہ ان کے وکیل تھے ادریس صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں نا روزانہ ملتے ہیں. تو وہ کل آپ سے ناراض اس لیے ہوئے تھے, آپ نے کہہ دیے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ٹرانسفر نوٹیفیکیشن کو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی, یہ آئینی بینچ اس کو ڈسمس کر دے گا. تو وہ یہ ناراضگی کی آپ کی وجہ ہے. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو اس لیے تھا, دیکھیں میں یہ ان کا شکوہ یہ تھا کہ آپ سنے پڑھے بغیر ہی جو ہے نا ڈسمس کر دیا. میرا خیال پیش کیا تھا. دیکھیں اس کی بات ہے نا کہ یہ جو ہے ایک رائٹ اکرو ہو چکا ہے نا, اب ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, لوگ اپنی جگہ پہ آ گئے, اب لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. تو جو اور پھر پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بیکنگ ہے, اس کے تحت سارا کچھ ہوا ہے نا, ان لائن ہے نا. لیکن وہ ادریس صاحب کو بلا کے پوچھیں گے نا کہ ان کا ہے کیا پٹیشن کیا ہے, ان کو کسی پروگرام میں بلائیں نا, ہمیں بھی سمجھائیں, ہمیں بھی سمجھ آئے کہ وہ آج کی پٹیشن میں انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ دی انٹائر ڈیفیکل, یعنی کہ ججز کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک لاہور ہائی کورٹ سے جج لائے گئے, ان کو پھر آپ نے چیف جسٹس بنایا. اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو آپ نے ان کی سینیورٹی کو افیکٹ کر دیا. اس کا انہوں نے لفظ لکھا ہے دی انٹائر ڈیفیکل کلیئرلی شوز لیک آف بونافیڈی موٹیو وچ از اے ڈیگر ان دی ہارٹ آف پاکستان اسٹیبلٹی, یعنی پاکستان کے استحکام کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اس میں خنجر گھونپا گیا ہے. تو یہ بڑا, اور پھر انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو کہا کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں, جس کے تحت وہ 3 ججز جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی لایا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور بلوچستان سے اور سندھ سے بھی جو لائے گئے تھے, ان کو ختم کیا جائے. تو یہ ان کے آرگومنٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیں مطلب یہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے تھوڑا سا تیز بول لیں گے نا تو کچھ میں وہ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی بیٹری بالکل ہی لو ہے, مجھ سے بھی زیادہ لو ہے. وہ میں انگریزی ہے نا تو تاکہ غلطی نہ ہو, میں اس لیے ذرا احتیاط سے بول رہا ہوں. کیا ہے کیا یہ آپ اگر چاہیں اس کو, تو یہ ایک نئی کمیٹی بنی ہے جو سپریم کورٹ رولز 1980 کے جو رولز ہیں ان کو نئے رولز پرپوز کرنے کے لیے 2025 کے رولز کا نام دیا گیا ہے. اس کے لیے ڈرافٹ جو ہے وہ باقاعدہ تیار کر لیا گیا ہے. اور یہ 3 رکنی کمیٹی چار رکنی اس میں ہیں جسٹس شاہد وحید ہیں, جسٹس عرفان سعادت خان ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں. اچھا, تو انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے تجاویز لی ہیں اور اب یہ منظور ہو جائیں گے رولز, اور اس کے اوپر کہ یہ شفافیت کے لیے 1980 کے جو رولز ہیں اس میں اس کا ریویو کے لیے, اس کے جائزے کے لیے بیسیکلی ایک کمیٹی بنی ہے. اور پھر نئے رولز ہمیں 2025 کے سپریم کورٹ رولز 2025 ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. پتہ نہیں ملیں گے, پہلے تو کمیٹی ایک ریکمنڈیشن دے گی نا رولز, اور پھر اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہوگی. فل کورٹ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ رولز کو پھر منظوری دی جائے گی نا. لیکن ابھی تو دیکھنا ہے کہ اس کے کیا کچھ ہوتا ہے. اب جیسے کہ کل کا جو 186A کا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا اختیار کہ وہ مقدمہ ٹرانسفر کر سکتے کسی بھی ہائی کورٹ سے, تو اس حوالے سے بھی اب رولز بنیں گے تو پتہ لگے گا نا. تو یہ ہے وہ اس میں تھوڑی سی ایک کل کا جو سپر ٹیکس والا معاملہ تھا اس میں بات ہوئی تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہو گئی تھی. کل جو مخدوم علی خان صاحب جو ہیں وہ یہ مناسب اس وقت بھی یہ معاملہ آیا تھا, یہ جو ٹرانسفر والا معاملہ تھا, کیونکہ مخدوم علی خان صاحب کی تجویز تھی اور وہ انہوں نے یہ بھی تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بغیر لکھے کیسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا رولز ہی موجود نہیں ہیں کہ میں آپ کو اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس پر جمال مندوخیل صاحب نے شاید یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ رولز بنا کے ہمیں دے دیں. تو اب وہ یہ بھی معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ کی رولز کچھ موجود ہوں تو اس میں کوئی بہتری گنجائش کر سکتے ہیں نا. تو اب یہ اچھا ہوا کہ یہ رولز کی کمیٹی جو ہے بن گئی, کیونکہ 1980 کے رولز کے اوپر کافی مسئلے مسائل اور تنقید بھی ہو رہی تھی. اور اب پھر 26 امینڈمنٹ آ گئی ہے, JCP آ گیا ہے, اور دوسری تیسری چیزیں آ گئی ہیں. جیسے کوئی پروسیڈنگ لائیو دکھانی ہے اس کے لیے رولز, تو بہت ساری چیزیں تھیں جس میں چیزیں سیٹل ہونی ہیں. یہ واقعی یہ ناصر صاحب یہ جو رولز, یہ جو لائیو ٹرانسمیشن تھی کتنا مزہ تھا, آرام سے آپ بھی بیڈ کے اندر بیٹھے وہ سن لیا کرتے تھے. نہیں کورٹ میں تو پھر بھی ہوتا تھا. میں بیڈ میں بیٹھ کے سن لیتا تھا. نہیں جی, میں بیڈ میں بیٹھ کے سنتا تھا. ناصر صاحب آپ اس فیسلٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن میں اٹھا سکتا, میں اٹھاتا تھا, میں آرام سے سنتا تھا, وہاں سے خبریں دیتا. تو یہ بتائیں نا کہ یہ کیوں بند کر دیا گیا ہے,
ویڈیو لنک چلتا نہیں ہے, دوسرے آواز سمجھ نہیں آتی. آئینی بینچ کہتا ہے یار ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ نہ سنا کرو, آ جائے کرو یہاں پہ. ویڈیو لنک کی سہولت اگر کسی نے جا کے سپریم کورٹ کے رجسٹری میں ہی دینی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب اگر مخدوم صاحب نہیں آ سکتے ہیں وہ اپنے چیمبر کے اندر بیٹھیں. اتنا سائنٹیفک ہو گیا سارا کچھ, تو یہاں پتہ نہیں کیا ابھی تک چیمبر چل میں رہا تو نہیں دیکھیں, وہ چیمبر میں تو یہ بہت ہر وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ اس میں وہ کانفرنسز میں وکیل صاحب جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ جائیں سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اور وہاں پہ ایک بکسے کے اندر کھڑے ہو کے پھر وہ آپ بولیں, وہ اپنے دفتر سے بھی تو آرگومنٹ کر سکتے ہیں. زوم کے اوپر یہ سارا ٹرانسمیشن چل رہی وہ ہوتی دیکھیں ہے. ایک ڈیکورم ہوتا ہے سپریم کو, اس میں آپ کو مکمل فوکس کے ساتھ آرگومنٹ کرنے پڑتے ہیں. چیمبر میں وہ سہولیات اس طرح کی نہیں ہے. آپ جب چیمبر میں ہوتے ہیں یا روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, تو آپ کو کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. ججز کے کوشچنز جو ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ پھر اس کو جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ جب واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں, سنگاپور کے اندر, انڈیا کے اندر, ریگولر نہیں ہے نا, امریکہ کے اندر, ہر جگہ کہاں وہ. اور قیوم صاحب یہ روٹین کا فیچر نہیں ہے, یہ کبھی کبھار ایکسیپشن دی جاتی ہے, ہر دفعہ کا نہیں ہے. وہ تو پاکستان میں بھی ہو چکا ہے, یہاں بھی ان کو دیا گیا ہے, یہاں بھی کئی ججز نے یا اب تو بند ہو گیا نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اس پہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ایک جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ سہولت صرف کورٹ روم نمبر 1 میں موجود ہے, باقی میں ابھی تک وہ موجود نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اسٹڈی بھی کروا رہے تھے, کچھ کیمرز وغیرہ بھی خریدے جا رہے تھے, ابھی تک وہ انسٹال نہیں ہوئے ہیں. تو اب آگے دیکھیں کیا پروسیس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناصر. اور آپ کو قیوم صاحب خود بتایا کہ واٹس ایپ میں آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ پرابلم ہوتی ہے, آپ کو بار بار آواز کٹتی ہے. ایون ریگولر کال میں ہوتی ہے. ہم پاکستان میں یہ مسائل تو ہیں نا, اکثر آپ کی وہ شارک مچھلی کیبل کھا جاتی ہے تو سب میرین کیبل, تو وہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے ان سسٹم پہ, ٹھیک, گلیچز آ جاتی ہیں. ٹھیک. تو جناب میرا خیال میں اب بس مکمل کریں. آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اگر دی ہوئی ہے تو اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے بینچ 1 میں اگر ویڈیو لنک کی سہولت ہے تو اگر کوئی وکیل صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آرگیو کر رہے ہیں تو پراپر آواز نہیں آتی. بات یہ ہے کہ کوشچن پراپر کرتے ہیں, اکوپمنٹ بھی تو ہو نا ناصر صاحب, اس کے ذریعے یہ پھر آپ نے وہ یہی میں کرنا کہہ ہے رہا ہوں نا. سر, ججز کوشچنز کرتے ہیں, بعض اوقات وکیل صاحب کو جو ویڈیو لنک پہ ہوتے ہیں ان کو آواز نہیں آتی. بعض اوقات وکیل صاحب آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, بیچ میں جج اگر کوئی کوشچن کرے تو وہ اب ان کو آواز بہت تاخیر سے سنائی دیتی ہے. تو یہ کچھ ایشوز تو ہیں نا اس طرح کے. اس میں ایک بات اور بھی ہے, لیکن یہ ہمارا اس میں قصور تو نہیں ہے, ڈیزائن فالٹ ہے. جو کورٹ رومز ہیں نا وہ ڈیزائنڈ ایسے ہیں, وہ کورٹ روم کم ہے, وہ اس میں ایکو بہت ہے, ایکو چیمبر نہیں ایکو بہت ہے. تو آپ جو ہے اس میں کہیں بھی بیٹھیں تو اگر آپ اسپیکر کے پاس نہیں ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا چل رہی ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, اللہ نے یہ بات.